السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آئیے ایک بہت ہی اہم اطلاع یا اپیل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو آخر تک ضرور سننا اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کرنا۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے اپنے شہر جلگاؤں، یہ مہاراشٹر کا ممبئی کی طرف سے اگر آپ دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ اس اعتبار سے مہاراشٹر کا آخری ضلع ہے، اور مدھیہ پردیش کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے یہاں سے 90 کلومیٹر پر دوری پر ایک شہر ہے، قدیم تاریخی شہر ہے جس کو مدینۃ الاولیاء، ولیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، برہانپور، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں اولیاء کرام مدفون ہیں۔ تاریخی شاہی جامع مسجد بھی ہے جو 400 – 450 سال پرانی عمارت ہے، اور اسی قدیم تاریخی شہر میں ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے، دارالعلوم شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ جس عمارت میں چلتا ہے، جس عمارت میں جاری و ساری ہے، یہ عمارت بھی تقریباً 400 – 450 سال قدیم پرانی عمارت ہے، جو یوں سمجھیے کہ ضائع ہو گئی تھی اور حکومت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر ثواب اور اجر عطا فرمائے، جنہوں نے برسوں اس تاریخی عمارت کا کیس لڑا اور پھر جیتا، اور آج اتنی بڑی عمارت اور اتنی بڑی جگہ آج مل گئی ہے کہ جو آج خریدی بھی نہیں جا سکتی، اور آج اسی عمارت میں جو 450 سال پرانی قدیم عمارت ہے، اسی عمارت میں 1996 سے یعنی تقریباً 27 سالوں سے وہاں ایک علمی ادارہ، دینی ادارہ، تحقیقی ادارہ جاری ہے، جس کا نام ہے دارالعلوم شیخ علی متقی۔ اس کی پرانی عمارت جس وقت کھولی جا رہی تھی اور اس کا گیٹ کھولا جا رہا تھا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ میرے مرحوم بھائی حضرت مولانا بشیر الدین ندوی، میرے مرحوم استاد محترم مولانا خلیل صاحب، اور میرے استاد محترم جو ابھی حیات ہے اور اس ادارے کے ذمہ دار ہے، بانیوں میں ہیں، ناظم اعلیٰ ہے، مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی کی وہ تصویر آج بھی میری نگاہوں میں گھومتی ہے۔ یہ تینوں حضرات اس گیٹ کے قریب کھڑے ہیں اور اس ادارے کو یوں سمجھے کہ اوپن کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اور یہ ادارہ اتنا قدیم کہ جب اس کو ہاتھوں میں لیا گیا تو جناب جھاڑ جھنکار اور پیڑ پودے ایسے کہ اندر اتنے پرانے ہو گئے تھے کہ اگ آئے تو چھت کو پھاڑ کر باہر نکل گئے تھے، لیکن 20-25 سال کی کڑی محنتوں کے بعد وہ عمارت اب بڑی حسین لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اس عمارت کے ناظم اعلیٰ ہے، بانی ہیں مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی، اور اس کے سرپرست اعلیٰ تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس ابھی کچھ ہی دنوں پہلے حضرت کا انتقال ہوا، جو جنرل سیکریٹری تھے مسلم پرسنل بورڈ کے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے، اور امیر شریعت تھے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے، مرحوم حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب، جو میرے بھی پیر تھے، ابھی انتقال ہوا۔ یہ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ تھے، اور اس وقت اللہ کا شکر اگر میں ادا کرتے ہوئے کہوں کہ اس وقت حضرت مفتی سعید الرحمن صاحب فاروقی، جو مفتی ہے اور مدرس ہے دارالعلوم امدادیہ ممبئی کے، وہ سرپرست ہے، اور میرا اپنا نام بھی ادارے کے ذمہ داروں نے سرپرستوں میں ہمیں شامل کیا ہے۔ تو اس وقت مفتی حافظ محمد زبیر صاحب جو ہے وہیں سے وہ حفظ کیے ہیں، وہ اس کے محتمم بھی ہے۔ دارالعلوم شیخ علی متقی پرانی قدیم اللہ والوں کی عمارت میں گویا کہ یہ چل رہا ہے، اور ایک بڑے اللہ والے کے نام پر جن کی کتاب آپ نے سنا ہوگا، جو علمی حلقہ ہے جانتا ہے کہ جن کی کتاب کنز العمال، جو حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے، جو عرب میں
سلیبس میں اور نصاب میں داخل ہے۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ جو برہانپور کے رہنے والے تھے، مصنف ہے کنز العمال کے، انہی کے نام پر یہ ادارہ چلتا ہے دارالعلوم شیخ علی متقی۔ آج بھی حضرت شیخ علی متقی کے انوار و برکات کو عام کرنا اس ادارے کا مقصد ہے۔ اس ادارے کا مقصد ہے علماء کرام اور محدثین کرام کے جو کام تھے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ 40 محدثین کے مزارے آج بھی اس ادارے کو لگ کر وہاں پر موجود ہے۔ تو بس ان علماء کرام اور محدثین کرام کے کام کو زندہ کرنا اور ایسے علماء تیار کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے حامل ہو، اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا اس ادارے کے مقاصد میں ہیں۔ قضاء اور افتاء کے ذریعے مسلمانوں کے عائلی اور شرعی مسائل کو حل کرنا اس ادارے کے مقاصد میں ہیں۔ وہاں پر قدیم دارالقضاء بھی چلتا ہے، دارالفتاء بھی وہاں پر جاری و ساری ہے، اور حالات و ضروریات کے مطابق پیش قدمیاں یہ ادارہ کرتا رہتا ہے۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے فری کیمپ لگواتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے مجالس اور علماء دین کے خطبات منعقد کرتا ہے۔ اس ادارے کی طرف سے جتنے اصلاحی پروگرام ہوئے ہیں الحمدللہ میں شامل رہا ہوں۔ یہاں پر اس ادارے میں مولانا ولی رحمانی صاحب، مولانا سید سلمان ندوی صاحب، مولانا خالد غازی پوری ندوی، اور جب اس ادارے میں فقہی کانفرنس ہوئی تھی 16ویں یا 17ویں مجھے یاد ہے، تو پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اس ادارے میں شریک ہوئے تھے، اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ ادارہ جیسے قدیم اللہ والوں کی آماجگاہ اور مرکز رہا ہے، ابھی بھی جتنے اللہ والے اور بڑے بڑے علماء ہیں اس ادارے میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور یہاں پر دعائیں کی ہے۔ اس ادارے میں عالمیت کا مکمل کورس ہے، حفظ کا کورس ہے، تجوید و قرات ہے، دینیات ہے اور کتابت ہے، واعظ و خطابت ہے، محاضرات ہے، نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، دارالفتاء کا دارالقضاء کا شعبہ ہے، دعوت و اصلاح کا شعبہ ہے، کمپیوٹر سے یہاں پر بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، انگلش وغیرہ سکھائی جاتی ہے، پری پرائمری اور پرائمری اسکول کا یہاں پر نظم چل رہا ہے، خدمت خلق کا شعبہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ ادارہ بہت سارے دینی اصلاحی علمی شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کا میں بھی سرپرست ہوں، لیکن 2 رمضان گزر گئے ہیں، میں خود بھی رمضان میں اس ادارے کے تعاون کے لیے گجرات تک بھی جاتا تھا، جمعیت علماء کے تعاون کے لیے، کیونکہ جمعیت علماء کا بھی میں جلگاؤں ضلع کا صدر ہوں، تو میں گجرات تک جاتا تھا، واپی، ولساڑ، سورت، باڈولی، بڑودہ، لیکن 2 رمضان کورونا لاک ڈاؤن میں گزر گئے، میں بھی یہاں تک نہیں پہنچا ہوں۔ اس لیے جو حضرات میری اس بات کو سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو حضرات میرے ذریعے سے تعاون کرتے تھے وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں، اور تعاون کیسے کریں، پیسہ کیسے بھیجیں میں ان کو بتاؤں گا، میں ان کو اکاؤنٹ نمبر دوں گا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دارالعلوم شیخ علی متقی کا میں اکاؤنٹ نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، میں دارالعلوم شیخ علی متقی کا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈال رہا ہوں، یہاں کے محتمم کا، یہاں کے ذمہ داروں کا موبائل نمبر بھی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، اور گوگل پے، فون پے، آن لائن بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نمبر آپ کو نظر آئے گا۔ تقریباً 76-77 لاکھ کے قریب اس کا سالانہ خرچ ہے، اور ابھی عمارتیں اور بھی بن رہی ہے، جو پرانی عمارتیں تھے اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے، پیچھے کا حصہ بھی لے لیا گیا ہے، کروڑوں روپیے کا خرچ ہے، اور ایک بڑا ادارہ ہے، اور اساتذہ کی پیمنٹ دینا سب کچھ بڑے اخراجات ہے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ مدارس دین کے ایمان کے قلعے ہیں، مولانا علی میاں ندوی کا یہ جملہ میں نے نقل کیا تھا پچھلے 3 دن پہلے کہ یہ مدارس دین و ایمان کے قلعے ہیں۔ خدا کے واسطے مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو بند نہ ہونے دے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات للہ فی سبیل اللہ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ ان اداروں کا تعاون کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ابھی کورونا میں تو 1 سال سے ادارے بند ہے۔ جی ہاں، ادارے بند ہے لیکن اخراجات شروع ہے، اساتذہ کی تنخواہیں شروع ہے، اور یہ ادارہ تو ایسا ہے دارالعلوم شیخ علی متقی کہ الحمدللہ سال بھر بھی یہ دینی، تعلیمی، علمی خدمات انجام دیتا رہا، اور کسی بھی شکل میں بچوں کو علم کی روشنی سے فیضیاب کرتا رہا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسکرین پر جو بھی نمبر، اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دیے گئے ہیں، گوگل پے کے نمبر دیے گئے ہیں، ان پر آپ ڈائریکٹ بھی آپ ادارے کا تعاون کر سکتے ہیں، اور جو لوگ میرے تھرو تعاون کرتے تھے وہ مجھ سے ڈائریکٹ کال کر کے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن اپیل ہے کہ ادارہ بڑا ہے اور حالات کا شکار ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ادارے کا بھرپور تعاون کریں، اللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب کرے گا۔ آن لائن اس اکاؤنٹ نمبر پر آپ باقاعدہ تعاون مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔